بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو ادب کے حصہ نظم میں سے نظم کے اشعار کی تشریح کے بارے میں پڑھیں گے اور ان تمام باتوں کو زیر بحث لائیں گے جو اشعار کی تشریح کرنے کے حوالے سے ضروری ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نظم کی تو نظم کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ نظم و ضبط سے لکھی گئی ایسی تحریر جو کم سے کم الفاظ کو زیادہ سے زیادہ معنی میں بیان کر سکے۔ یعنی آپ مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظم سے مراد دریا کو کوزے میں بند کر دینا ہے۔ ہمارے ہاں شعراء شاعر حضرات جو ہیں وہ الفاظ کا چناؤ اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ اپنے موضوع کے لیے مختصر ترین الفاظ کے ذریعے سے وسیع ترین موضوع کو بیان کر دیتے ہیں۔ نظم کی خاصیت یہ ہے کہ نظم ہمیشہ ایک ہی موضوع کے بارے میں لکھی جاتی ہے، اسی لیے نظم کا ہمیشہ سے عنوان ہوتا ہے اور نظم اپنے موضوع سے جڑی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر حمد ہے تو شروع سے لے کر آخر تک ہر شعر کے اندر خدا تعالیٰ ہی کی تعریف جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اسی طرح اگر نعت ہے تو ہر شعر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعریف کے اندر لکھا جائے گا۔ اسی طرح منقبت ہے تو وہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی تعریف میں لکھی جائے گی۔ مرثیہ یا نوحہ ہے تو وہ کسی فوت شدہ شخص کی اوصاف، اس کے کمالات کے تذکرے کے بارے میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ کوئی ملی نغمہ یا ملی ترانہ ہے تو وہ شروع سے لے کر آخر تک صرف وطن کی جو ہے وہ خوبصورتی، وطن کی تعریف، وطن کی محبت کو بیان کرے گا۔ تو نظم ہمیشہ اپنے موضوع کو لے کے چلتی ہے، اس کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے اور تمام اشعار ایک ہی موضوع کے بارے میں لکھے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اشعار کی تشریح جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اشعار کی تشریح لکھنے کے کچھ اہم اصول ہیں۔ سب سے پہلے تو جب ہم اشعار کی تشریح کریں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظم کے اندر کلاس نحو میں اشعار کی تشریح ہر شعر جو ہے اس کی آپ نے 1 سے 1.5 صفحے کے درمیان کرنی ہے۔ اس کی تشریح 1.5 صفحے سے زیادہ نہ ہو اور 1 صفحے سے کم نہ ہو۔ کم از کم ایک شعر کی تشریح کے اندر 2 حوالہ جات شامل ہوں۔ وہ 2 حوالہ جات قرآنی آیات ہو سکتی ہیں، احادیث ہو سکتی ہیں، اشعار ہو سکتے ہیں، ضرب الامثال ہو سکتے ہیں، کسی کی کوٹیشن یا قول ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی آپ چیز ایڈ کرتے ہیں وہ کم از کم 2 ایک شعر کی تشریح میں ہونے چاہیے۔ تشریح خوش خط انداز میں تحریر کریں۔ جگہ جگہ کٹنگ کرنے سے، چیزوں کو جو ہے وہ غلط انداز میں املا کی غلطی کرنے سے یا اس کو بار بار جو ہے اس پہ ریموور یا اس کے اوپر جو ہے وہ وائٹنر یوز کرنے سے گریز کریں۔ اپنے موضوع سے جڑے رہیں۔ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اس شعر کے اندر ساری تشریح اسی موضوع کے بارے میں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک شعر کی تشریح کچھ اور بات جو ہے وہ بیان کرنا آپ نے شروع کی ہے تو اگلے پیراگراف میں آپ اس سے متعلق کچھ اور موضوع کو جو ہے وہ زیر بحث لے آئیں۔ آپ نے جو موضوع شروع کیا ہے آپ کی تمام تر باتیں، تمام تر دلیلیں اسی موضوع کے بارے میں ہونی چاہیے۔ تشریح کے لیے بہت زیادہ پیراگراف بنانے سے گریز کریں۔ 7 سے 8 سطروں کے اندر ایک پیراگراف بنا لیں۔ ایک پیج کے اوپر 2 سے 3 پیراگراف زیادہ سے زیادہ بنا سکتے ہیں، یا کم از کم 2 پیراگراف جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہونے چاہیے۔ اہم معلومات، کوئی شعر لکھا آپ نے، کوئی کوٹیشن لکھی، کوئی ضرب المثل لکھی، کسی آیت کا ترجمہ لکھا، کسی حدیث کا حوالہ دیا، ان تمام کو یا تو مارکر کے ساتھ تحریر کریں یا درمیان میں لکھ کر پین سے تحریر کرنے کے بعد مارکر سے انڈرلائن کر دیں۔ آپ کسی بھی انداز میں اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو مارکر سے نمایاں کر کے جو ہے وہ سامنے پیش کریں۔ سادہ اور مختصر جملے استعمال کریں۔ بہت بڑے بڑے طویل جملے استعمال نہ کریں، اس سے آپ کی غلطی کا امکان بڑھ جائے گا۔ سادہ الفاظ کا سہارا لیں جس سے سمجھنے والا جو ہے وہ آسانی سے اسے سمجھ سکے، پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔
املا کی غلطی سے گریز کریں، جگہ جگہ کٹنگ سے جو ہے وہ باز رہیں، یہ نہ ہو کہ آپ الفاظ جو ہے وہ ایک غلط لکھ رہے ہیں تو بار بار اسی کی پریکٹس کرتے جائیں اور پورا پیج جو ہے وہ اسی کی غلطیوں سے نمایاں ہو جائے، اس سے گریز کریں۔ کوئی جملہ یا عبارت نہ دہرائیں، یعنی ایک آپ نے اوپر جو ہے وہ شعر لکھ دیا ہے تو وہ دوبارہ نیچے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر ایک مصرے کی تشریح ایک پیراگراف میں کی ہے تو وہی دوسرے مصرے میں شامل نہیں کرنی، بلکہ دوسرے مصرے کی تشریح جو ہے وہ دوسرے انداز میں یا دوسری باتوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نظم کا عنوان لکھتے ہیں، جیسے مثال لے لیں، ہمارے پاس نظم جو ہے وہ حمد ہے۔ اس کے بعد شاعر کا نام لکھا جائے گا، حفیظ جلندری ہو سکتا ہے، حفیظ طائب ہو سکتا ہے، مولانا ظفر علی خان ہو سکتا ہے، الطاف حسین حالی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نام جس نے وہ تشریح لکھی ہے اس شاعر کا نام آپ نے، جس نے وہ نظم لکھی ہے آپ نے اس شاعر کا نام وہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور تشریح لکھنا شروع کر دینی ہے۔ نظم کے اندر مفہوم ہم ایڈ نہیں کرتے کیونکہ نظم ایک ہی موضوع کو بیان کرتی ہے، تو اس لیے تمام اشعار کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے ہر شعر کا الگ مفہوم لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، آپ نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی کریں، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا اگر ایگزامینر جو ہے وہ ہم سے تمام اشعار ایک ہی نظم کے طلب کرتا ہے اور اسی کی تشریح طلب کرتا ہے۔ فرسٹ ایئر کے اندر جب آپ انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں تو سال اول کے اندر نظم کے ایک ہی اشعار جو ہے وہ نظم سے اشعار منتخب کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ تشریح اکٹھی کر سکتے ہیں۔ نحم دہم کے اندر مختلف نظموں سے اشعار لیے جاتے ہیں، تو یہاں ہم تشریح بھی ہر شعر کی مختلف کریں گے، اس میں ہم ایک ہی جو ہے وہ شعر کے اندر تمام اشعار کی تشریح نہیں کر سکتے۔ تو یہ طریقہ کار ہے نظم کی تشریح لکھنے کا۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کافی حد تک باتیں واضح ہو گئی ہوں گی۔ شکریہ۔